جب ظلم کی پہلی صدی میں کہ خانوادہ رسول شہید کر دیا گیا، مدینہ میں تو رسول 3 دن کے لیے لوٹا گیا اور ان گن صحابہ اور تابعین قتل ہوئے، بیت اللہ شریف جلا دیا گیا، تو عالم اسلام میں ہلچل مچ گئی، دنیا کانپ اٹھی کہ یار یہ عجیب قسم کے کلمہ کو مسلمان ہیں جنہیں ان 3 چیزوں سے بڑھ کر کوئی قابل احترام شہر نہیں مسلمانوں کی کہ رسول اللہ کا خاندان ہے، حضور کا شہر ہے، بیت اللہ ہے۔ تو پھر انہوں نے مولویوں سے کام لیا کہ تم کہو یار ان کے بس میں کیا، اللہ نے ایسا ہی لکھا تھا، ان کی تقریر میں ہی تھا، یہ یزید حجاج بیچارے کچھ نہیں، یہ تو نا بس پتلیاں نچا تو اللہ رہا، یہ گھڑ لیا عقیدہ۔ اور یہ بات جب حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی، سب سے پہلی بحث جو اسلام میں چھڑی ہے نا عقیدے کی، وہ جبر و قدر کی، سیاست کی بنیاد کہ انسان مجبور ہے یا مختار۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کذب اللہ، یہ اللہ کے دشمن جھوٹے ہیں، بکواس کرتے ہیں، جرم خود کرتے ہیں، اللہ کو بدنام کرتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ جبر، تو اللہ نے جبر کی نفی کی کہ جبر اگر میں نے کرنا ہوتا، اور بات بڑی ٹھوس کہ اللہ تو نیکی کو پسند کرے یا وہ خود بدماش ہے معاذ اللہ، اللہ خیر ہے نا، تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اس نے اپنی مرضی کرنی ہوتی تو تم سب کو ہدایت پر چلاتا، برا کام نہ کرنے دیتا، پھر برا یا مانو کہ خدا خود برا، وہ برائی کو پسند کرتا، کافر مرو، اور اگر مانتے ہو کہ وہ برائی سے نفرت کرتا، اللہ تعالیٰ لا یرضیٰ لعباد الکفر، اپنے بندوں کے لیے کفر اس کو پسند نہیں ہے، تو جب پسند نہیں ہے تو پھر وہ خود کرائے گا۔ تو فرمایا کرائی ہو کیوں رہا، اس لیے کہ وہ مداخلت نہیں کرتا، جو آزادی دی ہے نا کہتا کر لے، نولی ما تولی، جدھر دفع ہونا چاہتا میں راستہ چھوڑ دیتا چلا جا۔ یہ قرآن پاک میں جب آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا گمراہ کرتا، تو گمراہ ترجمہ کر دیا، اس سے بھی ان کافروں نے فائدہ اٹھایا۔ بہرحال کہہ رہا تمہارا خدا خود بے ایمان ہے جو لوگوں کو غلط راستوں پر چلاتا۔ اب گمراہ کا معنی کیا ہے؟ یہ معنی جو ہے نا کہ شیطان گمراہ کرتا وہ اور گمراہ کرنا، اللہ کا گمراہ کرنا کیا کہ وہ راستہ چھوڑ دیتا، اگر کوئی بھٹکنا چاہتا ہے وہ اگر رکاوٹ نہیں جاتا چل دفع ہو جا، جدھر جاتا ہے دھکے کھاتا، پھر یہ تخلیہ کہ چھوڑ دینا راستہ کہ جو تو کرنا چاہتا کر لے، ورنہ اگر چاہے روک تو سکتا، مگر روکے تو پھر خود دی ہوئی آزادی پر پچھتائے کہ میں آزادی کیوں دے بیٹھا ہوں۔ کرتا ابلیس نے جب یہ چیلنج کیا کہ تو دیکھے گا کہ سوائے چند تیرے مخلص بندوں کے باقی سب کو میں اپنے پیچھے لگا دوں، تو اللہ نے پورے جلال کے ساتھ کہا کہ تو یہ کام کر لے، الحق والحق کو، ٹھیک ہے، اور میں بھی تجھے سچی بات کہتا ہوں کہ تو اور جتنے تیرے پیچھے چلیں گے سب کو جہنم میں جاؤں گا، میرا کیا بگڑے گا، ساری دنیا کافر ہو، میری حکومت پر دخلہ اٹھ لے، دوزخ میں چلے جائیں، تو روکتا نہیں، جدھر جانا چاہتا ہے۔ اب مگر یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے بندے جہنم میں جائیں، تو بجائے جبر کے راستہ پھر دعوت کا اختیار کیا کہ ان کو سمجھایا جائے، کتابیں اتاری جائیں، عقل دی ہے، ساتھ سمجھانے والے اتارے، نبی یا رسول بھیجے، ان کے ساتھ مبلغ اور عالم بھیجے۔ تو یہ ہے اللہ کی مدد کہ اللہ لینا چاہتا ہے یہ کام کہ لوگ نیکی کی طرف آئیں، جبر نہیں کرنا چاہتا۔ اب نیکی کی طرف آنے میں لوگوں کو دعوت دینے کی ضرورت ہے، غافل پڑے ہیں، سوئے پڑے ہیں، دنیا کے دندوں میں غرق ہو گئے، تو کچھ تو ایسے اٹھے جیسے محکمہ صحت ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر زارہ طبیب ہیں، سارے لوگ معالج نہیں، مگر ایسے ہوتا ہے کہ ایک طبقہ تو اللہ نے پیدا کیا نا کہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، علاج کے لیے ہیں، کلینک کھولے ہوئے ہیں، اسپتال، ایسے ہی فرمایا ایسا گروہ رہنا چاہیے نا پھر، جو لوگوں کو جب وہ غرق ہو جائیں اور بالکل مادیت میں وہ ڈوب جائیں